تاریخ سے وہ نام بتا سکتے ہیں زہرا، آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا، جفا کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات ہے، اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ چند عرائض، چند کلمات برادران کی خدمت میں عرض کروں، اگرچہ بند حقیر کا موضوع ثقافت اسلامی تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات، ان کی زندگی پر گفتگو کرنے کے لیے بہت سے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا ممکن ہے، لیکن آج صرف ایک نقطے کو برادران کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد آیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صحابہ سے ناراض تھی یا ناراض نہیں تھی؟ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ ایسے حوادث پیش آئے کہ ان حوادث کے نتیجے میں امت مسلمہ کے درمیان بہت سے مسائل پیش آئے، اور جن کے نقصانات آج بھی امت مسلمہ اٹھا رہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیعیان علی اگر کسی شخصیت کی تعریف کرتے ہیں، اگر کسی شخصیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو ان کے پاس ایک مبنی ہے، ان کے پاس ایک منطق ہے، ایک اصول ہے۔ مثلا پیغمبر اسلام کے صحابہ ہے، اگر پیغمبر اسلام کے صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو بھی ان کے پاس ایک منطق ہے، ایک اصول ہے۔ کیا ہم جو رحمت للعالمین کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو اس قدر تعریف کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، ایک خونی رشتہ تھا، اسی وجہ سے ہم سیدۃ النساء العالمین کی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں؟ یا مثلا پیغمبر اسلام کی بیٹی جن سے ناراض تھی، اب ناراض ہونے کی وجہ سے مثلا شیعیان علی بھی ناراض ہے، تو کیا اس کی وجہ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی تھی لہٰذا ان کو اذیت ہو گئی؟ نہ، ٹھیک ہے پیغمبر اسلام کی بیٹی تھی، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے کہ امام حسن اور حسین کی ماں تھی، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے کہ امیر المومنین کی شریکۃ الحیات تھی، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ لیکن اسلام کے پاس ایک بنیادی مبنی ہے، اور اسلام کے پاس جو بنیادی مبنی ہے وہ یہ ہے کہ ان رشتوں سے قطع تعلق، اس ذات اور اس شخصیت کی عظمت خدا کے پاس کیا ہے، یہ ایک بنیادی مبنی ہے۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہونے سے قطع تعلق، امیر المومنین کی شریکۃ الحیات ہونے سے قطع تعلق، اور اسی طریقے سے حسن و حسین کی ماں ہونے سے قطع تعلق، اور یہی مبنی ہے۔ اسی مبنی کو دیکھتے ہوئے شیعیان علی شخصیات کی تعریف کرتے ہیں، شیعیان علی اصحاب رسول کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلا اگرچہ بہت سی مثالیں ہیں، پیغمبر اسلام کے چاچا ہیں لیکن پیغمبر اسلام کا کوئی تعلق نہیں اپنے چاچا کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام کے خاندان کے بہت سے افراد ہیں، لوگ ہیں، لیکن وہ کافر ہیں، مشرک ہے، پیغمبر اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ وہی پیغمبر اسلام جن کی زندگی سرزمین عرب میں گزرتی ہے، اور سلمان فارسی جو کہ فارس سے تعلق رکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سلمان منا اہل البیت،
سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. یا اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کیا حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں، یا نوح لیس من اہلی. اے نوح، یہ جس کو آپ اپنا بیٹا سمجھتے ہو، یہ بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. بس جس نقطے کو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے، وہ رشتہ ہے خونی رشتہ. خونی رشتہ ہوتا ہے، باپ ہونے کے حوالے سے، بیٹی ہونے کے حوالے سے، بھائی ہونے کے حوالے سے، دیگر رشتے ہوتے ہیں. یہ رشتہ ہے خونی رشتہ. ایک اور رشتہ ہے جو خونی رشتے سے بالا ہے، بلند ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دینی رشتہ، وہ ہے ایمانی رشتہ، وہ ہے مذہبی رشتہ. اسلام کے نظر میں، اسلام کے نگاہ میں دینی رشتہ خونی رشتے سے مقدم ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. اسی لیے اگر قرآن مجید میں پروردگار عالم حضرت نوح سے یہ کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تو یہ دینی اور ایمانی رشتے کے حوالے سے کہتا ہے کہ اگرچہ خونی اعتبار سے یہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالی دینی رشتے کو مقدم کرتا ہے خونی رشتے پر. جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب آ جائیے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے جسم کا حصہ ہے. جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. کیا پیغمبر اسلام، وہ رسول خدا، وہ رحمت للعالمین جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ وہ رحمت للعالمین خونی رشتے کے بنا پر یہ کہے کہ چونکہ یہ میری بیٹی ہے لہذا اگر جو کوئی بھی اس کو اذیت دیتا ہے تو یہ اذیت گویا کہ خدا کے لیے اذیت ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. پس لہذا یہ ماننا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے زہرا کی، یعنی بیٹی ہونے کے اعتبار سے، اس رشتے سے قطع تعلق زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک مقام ہے خدا کے پاس. زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک عظمت ہے خدا کے پاس. اس عظمت اور اس مقام کی وجہ سے پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے اس طرح کے کلمات صادر ہوتے ہیں. یا اسی طریقے سے اس عظمت کی وجہ سے رحمت للعالمین زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اٹھ کر استقبال کرتے ہیں. یہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، رشتے کی وجہ سے نہیں ہے. پس لہذا دوسرے الفاظ میں میں یوں کہوں کہ پیغمبر اسلام کے جو فرامین ارشادات ہیں، یہ حاکی ہے، یہ کاشف ہے اس حقیقت کو کشف کرنے کے لیے. وہ حقیقت کیا ہے؟ رشتے سے قطع تعلق خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑا عظیم مقام ہے زہرا کے لیے. جس طریقے سے ہم اصول میں پڑھتے ہیں، روایات کاشفہ ہے حکم واقع تک پہنچنے کے لیے. روایات کے ذریعے سے انسان حکم واقع تک کبھی پہنچ جاتا کبھی نہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ کاشف ہے، طریق ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے جو فرامین ہیں، یہ فرامین حقیقت میں کاشفہ ہے. کس چیز کے لیے کاشف ہے؟ عظمت زہرا کو بیان کرنے کے لیے. بس لہذا زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بہت بلند ہے. اس عظیم مقام اور منزلت کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور پیغمبر اسلام کی دنیا سے جانے کے بعد واقعاً امت مسلمہ نے اذیت دی، اور یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، ان کی شخصیت حق اور باطل کے درمیان آج بھی ایک معیار سمجھا جاتا ہے، ایک معیار ہے. اور زہرا سلام اللہ علیہا نے اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد امت کے درمیان
فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، گمراہی کے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور وہ خطبہ جسے اہل سنت کے علماء نے بھی اپنی کتب میں نقل کیا ہے، درج کیا ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، اور ایک بہت طویل خطبہ ہے جس کے اندر زہرا سلام اللہ علیہا نے حقائق کو بیان کیا ہے۔ اب اختصار کے ساتھ یہاں پر ایک نقطے کو ذکر کرنا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض اہل سنت برادران کے علماء یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر زہرا سلام اللہ علیہا ناراض تھی، اگر فدق ان کا حق تھا، تو امیر المومنین جب 25 سال کے بعد منصب پر آئے، حکومت پر آئے، تو اس منصب کو کیوں نہیں یعنی اس فدق کو کیوں نہیں پلٹایا؟ اگر فدق زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا، یا دوسرے الفاظ میں اگر واقعی زہرا ناراض تھی صحابہ سے، تو امیر المومنین کو چاہیے کہ جب 25 سال کے بعد حکومت پر آئے تھے تو فدق کو واپس کرنا چاہیے، کیونکہ امیر المومنین کی حکومت ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اب کوئی نہیں روک سکتا ہے، واپس کرنا چاہیے۔ لہذا امیر المومنین نے فدق کو واپس نہیں کیا 25 سال کے بعد۔ پس واپس نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ لہذا زہرا سلام اللہ علیہا ناراض نہیں تھی، زہرا سے صحابہ راضی تھے، اور یہ ان کا کوئی ذاتی حق نہیں تھا۔ اس سوال کا جواب خود امیر المومنین بھی نہج البلاغہ میں دیتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام رضا سے یہی پوچھا، سوال کیا کسی نے، یا علی، یا امام، امیر المومنین نے فدق کو کیوں واپس نہیں کیا جب منصب حکومت پر آپ قابض ہو گئے؟ اس وقت امیر المومنین علی علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ واقعاً ان کلمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو عظیم شخصیات ہیں ان کو امت مسلمہ نے نہیں سمجھا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ان عظیم شخصیات کو امت مسلمہ، پیغمبر اسلام کی امت، یعنی عام لوگوں کی طرح سمجھنے لگی، جس کی وجہ سے امت مسلمہ نے اس قدر ظلم کیا۔ لہذا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، سوال کر کے کہتا ہے کہ اے امام رضا علیہ السلام، امیر المومنین نے فدق کو کیوں واپس نہیں کیا جب حق کے حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی؟ اس وقت امام رضا علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ وَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَأْخُذُ لَنَا حُقُوقَنَا مِمَّنْ ظَلَمْنَا إِلَّا هُوَ۔ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ان سے بدلہ خود خدا لیتا ہے، ان سے ہم بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ پر یہ بہت بڑی تاریخ ہے، میں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے۔ یہ فکر تو آج کل کے سیاستدانوں میں ہوتی ہے کہ اگر کسی سیاستدان کو موقع ملتا ہے تو وہ سابقہ اپنے غصے کو نکالتا ہے، اگر اقتصادی نقصان ہو گیا تو سابقہ اقتصادی نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی غصہ ہے تو غصے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام ہے جو اپنی ذات کی فکر نہیں کرتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے امام کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَوْلِيَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کے سرپرست ہیں۔ نَحْكُمُ لَهُمْ، ہم حکم کریں گے تو مومنین اور امت مسلمہ کے حق میں ہم حکم کریں گے، ہم اپنی ذاتی مفادات کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ وَنَأْخُذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ مِمَّنْ يَظْلِمُهُمْ، جو ہم پر ظلم ہو گیا ہے ہم اپنے ظلم کے خاطر ہم آواز بلند نہیں کریں گے، جو کچھ ہو گیا خدا خود حساب کتاب لے گا، لیکن جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم لوگوں پر جو ظلم ہو گیا ہے یا جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے۔ وَلَا نَأْخُذُ لِأَنفُسِنَا، ہم اپنے لیے
ہم مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ امیر المومنین نے فدق کے بارے میں اس لیے مطالبہ نہیں کیا کہ ان کی عظمت بہت زیادہ بلند ہے، وہ آ کر یہ کہے کہ میرا جو فدق، ہمارا جو حصہ تھا وہ غصب ہو گیا، لہٰذا اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں نعم ہاں کانت فی ایدینا فدق، فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، من کل ما ازلتہ السماء، یعنی جو کچھ آسمان کے نیچے جو کچھ چیزیں تھیں ان میں سے صرف فدق ہمارے ہاتھ میں تھا، لیکن فشحت علیہ نفوس قوم، لیکن ایک قوم نے لالچ کی وجہ سے اس کو بھی ہم سے لے لیا۔ اب مولا فرماتے ہیں جب حکومت ہاتھ میں آ گئی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ وما اصنع بفدق وغیر فدق، اب میں فدق اور غیر فدق سے کیا کروں گا، فدق سے میں کیا کروں گا، والنفس مزانها فی غد، اور ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، کچھ دنوں کے بعد ہم دنیا سے جانے والے ہیں، تو ہم فدق سے کیا کریں گے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی تھی، فدق جو زہرا سلام اللہ علیہا سے غصب کیا تھا یہ شیعوں کا بنایا ہوا ایک من گھڑت جو ہے واقعہ ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غصب کیا تھا، لیکن ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، ہماری نظر، ہماری سوچ بہت زیادہ بلند ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس آخری ایک روایت کہ آیا زہرا سلام اللہ علیہا راضی تھی یا نہیں تھی، خود اہل سنت کی جو کتاب ہے الامام والسیاسہ، ابن قتیبہ کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں آئے زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، فاستاذن علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے انہوں نے اجازت طلب کی، فلم تاذن لہما، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دونوں کو اجازت نہیں دی۔ فاتی علی، دونوں امیر المومنین کے پاس آئے، فکلماہ، اور دونوں نے امیر المومنین سے بات کی، تو فادخلہما علیہا، امیر المومنین دونوں کو داخل کیا گھر میں، دوسرے الفاظ میں، تو فلما قعد عندہا، جب دونوں آ کر زہرا سلام اللہ علیہا کے قریب بیٹھ گئے تو حولت وجہہا الی الحائی، زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کیا، فسلم علیہا، دونوں نے سلام کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر، فلم ترد علیہم السلام، لیکن زہرا سلام اللہ علیہا نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ فتکلم ابو بکر فقال، ابو بکر نے کہا یا حبیبت رسول اللہ واللہ ان قرابت رسول اللہ احب الی من قرابتی، اے رسول کی بیٹی خدا کی قسم، رسول کی جو قرابت ہے وہ میرے لیے اپنی جو قرابت ہے اس سے مقدم ہے۔ بصورت یہ جو اس روایت کے جو حصہ ہے بہت طویل ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، جب باتیں ہو گئی پہ رسول کی بیٹی نے ان کی طرف چہرہ نہیں کیا، یہ باتیں ہو رہی تھی، تو رسول کی بیٹی نے ان دونوں کو یہ کہا آپ ایمان سے بتائیے کہ تم دونوں نے علم تسمع رسول اللہ، کیا رسول خدا سے تم دونوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی، یقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رضا فاطمہ من رضائی، زہرا کی رضائیت میری رضائیت میں ہے، وسخط فاطمہ من سخطی، اور زہرا کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، فمن احب ابنتی فاطمہ احبنی، اور جس نے بھی میری بیٹی زہرا سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن اسقط فاطمہ اسقطنی، اور جس نے میری بیٹی زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ قالا، دونوں نے کہا نعم سمعنا ہو، ہاں ہم نے رسول خدا سے یہ سنا ہے۔ فقالت، اس کے بعد زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا فإنی اشہد اللہ وملائکتہ، میں خدا کو
اور ان کے ملائکہ کو گواہ ٹھہراتی ہوں انکما اسقطتمانی، آپ دونوں نے مجھے ناراض کیا، وما ارضیتمانی، تم دونوں نے مجھے راضی نہیں کیا ہے۔ اور سخت جملے ہیں زہرا سلام اللہ علیہا کے یہ جملے، جو خود ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کتاب الامام والسیاسہ میں، وَلَئِن لَقَيْتُ النَّبِيَّ، اگر میں رسول سے ملاقات کروں گی تو لَأَشْكُوَنَّكُمْ إِلَيْهِ، میں تم دونوں کے بارے میں ضرور بضرور شکایت کروں گی، لام تاکید بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے، ضرور بضرور تم دونوں کے بارے میں شکایت کروں گی۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا وَأَنَا عَائِذٌ بِاللَّهِ مِنْ سَخْطِهِ وَسَخْطِكِ یا فاطمہ، اے رسول کی بیٹی، میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور رسول خدا کی ناراضگی کے بارے میں۔ وَهِيَ تَقُولُ، اور اس کے بعد زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لَأَدْعُوَنَّ عَلَيْكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا، اس کے بعد میں تم دونوں کے بارے میں بد دعائی کروں گی ہر نماز کے بعد۔ ابن قتیبہ جن کا تعلق اہل سنت سے ہیں، اس قدر سخت جملے انہوں نے خود نقل کیا ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی گئی لیکن راضی نہیں۔